آج ہم ڈرامے کی قسط 23 کے جو پیچیدہ واقعات ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ریحان کی بات کرتے ہیں۔ قسط شروع ہوتے ہی وہ تو شدید غصے میں۔ عمر نے اس کا وہ ہوٹل والا منصوبہ جو ناکام بنا دیا ہے وہ صاف صاف عمر کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ جی، اور یہ مایوسی تو سمجھ آتی ہے، لیکن جس تیزی سے وہ اگلے منصوبے کی طرف بڑھتا ہے نا، وہ کچھ اور کہانی سناتا ہے۔ اچھا، اب ذرا دوسری طرف چلتے ہیں۔ ایک اور محاذ بھی گرم ہے، زینب اور کبرا کا وہ حجاب والا جھگڑا۔ جی، وہ تو اب وکیلوں تک پہنچ گیا ہے۔ زینب کا وکیل جان وہ کبرا سے ملتا ہے کہ بھئی معاملہ سلجھا لیں، اور کبرا کی شرط وہ تو بہت واضح اور سخت ہے۔ بالکل۔ جان پھر یہ شرط زینب کو بتاتا ہے، لیکن زینب کا جواب صاف انکار۔ جی، وہ کہتی ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ کیوں معافی مانگے؟ ان سب تنازعات کے بیچ میں دعا کی کہانی تھوڑی مختلف چل رہی ہے۔ وہ اپنی دوست عائزہ سے ملتی ہے، پرانی باتیں یاد کر رہی ہے۔ اور جہاں دعا خاموشی سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں عبداللہ صاحب کے گھر کی دوسری بہو نائلہ وہ بالکل مختلف کھیل کھیل رہی ہے۔ جی، وہ ایک اسکول کی فلاحی تقریب میں ہے اور منتظم سے مل کر اپنے شوہر مصطفیٰ کے لیے اختتامی تقریر کا موقع مانگ رہی ہیں۔ مصطفیٰ کو بتاتی ہے کہ جی کل آپ نے تقریر کرنی ہے، اور ساتھ ہی پیسوں کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ مصطفیٰ حیران تو ہوتا ہے لیکن اعتراض نہیں کرتا۔ ہاں، اور پھر نائلہ کی یہ سماجی سرمایہ کاری اس وقت الٹی پڑ جاتی ہے جب عبداللہ صاحب کو حکمت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ نائلہ نے کمپنی سے 3 لاکھ کی رقم اپنے نام پر منتقل کرنے کو کہا ہے۔ یہاں سے اصل ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، عبداللہ صاحب کا رد عمل بہت شدید ہے۔ وہ مصطفیٰ اور نائلہ کو بلا کر نہ صرف اس واقعے پر بلکہ ان کے مجموعی رویے پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ اچھا خاصا۔ جی، اس تمام خاندانی تناؤ اور مالی پریشانیوں کے بیچ ایک بالکل غیر متوقع منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ زینب اور عمر جو پہلے ایک دوسرے سے الجھتے رہے ہیں، اب بڑے سکون سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور ان کے بچے میتے اور زمل انہیں دور سے دیکھ رہے ہیں۔ میتے کا تبصرہ تو بہت معنی خیز تھا کہ ہم تو اپنے اختلافات دور کرنے آئے تھے، لیکن لگتا ہے ہم ان والدین کے لیے آئے ہیں یہاں۔ ہاں، اور زمل بھی اس صورتحال سے کچھ الجھن کا شکار نظر آتی ہے۔ جی، جب وہ ایلف سے بات کرتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی نانی کے منفی رویے کا ذکر کرتی ہے بلکہ اپنی ماں زینب کے بارے میں بھی کچھ تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ ایلف کا جواب مگر بہت سمجھداری والا تھا۔ کیا ریحان اور ایمان مریم صاحبہ کو استعمال کر کے عبداللہ صاحب سے اپنا بدلہ لے پائیں گے؟ اور زینب کی ضد اسے کہاں لے جائے گی؟ کیا وہ کوئی درمیانی راستہ نکالے گی یا آخر تک ڈٹی رہے گی؟